بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر عرفان گر۔ ناظرین کرام، جوڑوں کے بڑھتے ہوئے مسائل میں سے ایک وجہ یورک ایسڈ بھی ہے۔ یورک ایسڈ بڑھتا کس وجہ سے، اگر بڑھ جائے تو کون کون سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، یورک ایسڈ بڑھنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ جو یورک ایسڈ کے بڑھنے کی ہے وہ اوبیسٹی ہے، وزن کا بڑھ جانا۔ دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے، ایسی عورتیں جن کی عمر 50 سال سے اوپر ہو جاتی ہے، جن میں ماہواری آنا بند ہو جاتی ہے، تو ان میں بھی یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، یورک ایسڈ کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی ڈرگز ہوتی ہیں، دوائیاں لے رہے ہیں، جیسے ہائپر ٹینشن جو بلڈ پریشر کا مریض ہے، یا کوئی خدا نخواستہ دل کا مریض ہے، تو وہ کچھ پیشاب پاور دوائیاں لے رہا ہوتا ہے، ڈائیوریٹکس لے رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کی بہت زیادہ کمی ہو جائے، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، تو اس کی وجہ سے یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے۔ اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، اور جو بنیادی طور پر دو وجہ ہیں اور بھی جو یورک ایسڈ بڑھاتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ ایسی وجہ ہے، یعنی جو چیز ہم کھاتے ہیں، ہم ایسی غذائیں کھا رہی ہوں جن میں بنیادی طور پر یورک ایسڈ کی پائی بہت زیادہ جاتا ہو، تو کیا ہوگا، جب آپ ایسی غذائیں کھائیں گے تو پھر یورک ایسڈ کا لیول ڈیفینیٹلی بڑھے گا۔ دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے، آپ ایک تو غذا ایسی کھا رہے ہیں جس کے اندر یورک ایسڈ پایا بہت زیادہ جا رہا ہے، جیسے پروٹینز وغیرہ ہیں، میٹ ہو گیا، گوشت، اس میں یورک ایسڈ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، ریڈ میٹ میں اسپیشلی۔ تو آپ جب یہ کھائیں گے تو پھر یورک ایسڈ کا لیول بڑھے گا۔ اور بھی بہت سی وجوہات میں وہ آپ کو ساری بتاؤں گا۔ دوسری کیا وجہ ہو سکتی ہے، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو آپ کے ہمارا جو جسم ہے اس سے یورک ایسڈ خارج نہیں ہو رہا، یورک ایسڈ پیشاب کے ذریعے خارج ہونا، تو وہ خارج نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ سے بھی یورک ایسڈ بڑھے گا۔ اچھا، اب یورک ایسڈ بیسیکلی پیدا کیسے ہوتا ہے؟ جو چیز بھی ہم کھاتے ہیں، ایسی غذائیں جن میں یورک ایسڈ کا مقدار زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے جسم میں توڑ پھوڑ کا ایک نظام رکھا ہوتا ہے، قدرتی طور پر ڈائجیشن جو ہاضمہ وغیرہ ہوتا ہے، اور ایک توڑ پھوڑ کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے جو ہم پروٹین وغیرہ جو ہم غذا کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں جاتی ہے، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، ایک حصہ کیا ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر مکس ہو جاتا ہے اور ہمارے جسم کو انرجی دیتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے توڑ پھوڑ کے بعد وہ ہمارے جسم سے خارج ہونا ہوتا ہے۔ تو یورک ایسڈ بھی ایسی ہی توڑ پھوڑ کا نتیجے سے پیدا ہوتا ہے۔ پروٹین آپ کھاتے ہیں، پروٹین سے پیورین بنتی ہے، یہ ایک آگے سائنٹیفکلی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پھر اینڈ پروڈکٹ کیا بنتے ہیں، یورک ایسڈ، اور وہ جو یورک ایسڈ ہے وہ پھر آپ کے گردوں کے ذریعے پیشاب میں باہر نکلنا ہوتا ہے، خارج ہونا ہوتا ہے، اور اگر بدقسمتی سے وہ خارج نہ ہو رہا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، جوڑوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ علامات کون کون سی آ سکتی ہے اگر آپ کا خدا نخواستہ یورک ایسڈ بڑھ جائے؟ جو یورک ایسڈ کی نارمل مقدار ہوتی ہے ایک عام انسان میں وہ تقریباً 3.5 سے لے کے 7 یا 7.2 ملی گرام ہوتی ہے، اور یہ ہر لیبارٹری میں مختلف 1-2 پوائنٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہے، تو یہ ایک نارمل مقدار ہے ہر ایک عام انسان میں۔ اچھا، اب یورک ایسڈ اگر بڑھ جائے تو کون کون سی علامات آ سکتی ہیں؟ اس کے علامات میں کیا ہو سکتی ہیں، جو ہمارا جو پاؤں ہے اس کا جو بڑا انگوٹھا جسے بگ ٹو بولتے ہیں، اس کے ارد گرد کیا کرتا ہے یورک ایسڈ، جب بھی ہمارے جسم میں سٹور ہوتا ہے جو کرسٹل کی شکل میں سٹور ہوتا ہے۔ کرسٹل کی آپ کی مثال جیسے کبھی خدا نخواستہ گلاس، شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے تو وہ چھوٹے چھوٹے کنکر میں بڑھ جاتا ہے، جن کو عام طور میں آپ کرسٹل کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسے یورک ایسڈ بھی کرسٹل کی شکل میں ہمارے باڈی میں وافر مقدار میں جب سٹور ہوتا ہے تو ایسے سٹور ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ یورک ایسڈ کرسٹل کی شکل میں جو ہمارا پاؤں ہے اس کا جو بڑا انگوٹھا ہے اس کے گرد جا کے سٹور ہو جاتا ہے۔ جب وہاں پہ وافر مقدار میں جمع ہو جاتا ہے تو پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے، اس جگہ کی سوزش ہو جاتی ہے، وہ حصہ سرخ ہو جاتا ہے اور پین کا درد کرنا شروع کر دیتا ہے اور گرم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، گاؤٹ یا گنٹھیا بولتے ہیں عام الفاظ میں۔ گنٹھیا بیسیکلی سائنٹیفکلی ٹرم میڈیکل میں اسے گاؤٹ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے، یورک ایسڈ کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ کہاں کہاں پہ یورک ایسڈ مسئلہ کر سکتا ہے، سب سے زیادہ مسئلہ اس جگہ پہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کہاں پہ کر سکتا ہے، جو ہمارے گھٹنے ہیں وہاں پہ یورک ایسڈ مسئلہ کر سکتا ہے، وہاں پہ پین ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری نی ہے، کونیاں ہیں، یہ ایلبو ہے، اس کے علاوہ کولے ہپ جوائنٹ ہے، وہاں پہ بھی یورک ایسڈ اکامولیٹ ہو سکتا ہے، اکٹھا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے اس جگہ کی سوزش، اور وہ جو میں نے آپ کو بتائیں کہ علامات کیا ہو سکتی ہیں، سوجن ہو سکتی ہے، وہاں کی سویلنگ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ درد ہو سکتا ہے، وہ جگہ سرخ ہو جائے گی اور گرم ہو جائے گی اور پین درد شروع ہو جائے گا۔ یہ یورک ایسڈ کی علامات ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے یورک ایسڈ کا بر وقت علاج نہ کیا
تو پھر کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ پہلے ہی شوگر کے مریض ہیں یا دل کے مریض ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور آپ ساتھ میں آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ مسئلہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں آپ کو جلد سے جلد یورک ایسڈ کا علاج کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر آپ اس چیز کے مریض نہیں ہیں اور پھر بھی آپ کو یورک ایسڈ بڑھ گیا اور اس کی مقدار اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ آپ کو علامات شروع ہو گئی ہیں، درد وغیرہ شروع ہو گئے، تو پھر بھی آپ کو علاج کرنا ہے۔ اگر آپ اس کا بر وقت علاج نہیں کریں گے تو کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ یورک ایسڈ کا بر وقت علاج نہیں کریں گے، اس کی اگر ویلیو بڑھ جاتی ہے اور آپ کو مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسا ہوگا آپ کے جو جوڑ ہیں وہ بالکل کھوکھلے ہو جائیں گے، آپ جوڑوں کے بہت زیادہ مریض بن جائیں گے۔ ایک دوسرا کیا ہو سکتا ہے، یورک ایسڈ کی اگر مقدار بڑھ جائے تو آپ کے گردوں پہ اثر کرے گا، رینل سٹون بنے گا، گردے کی پتھری پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خدا نخواستہ اگر بہت زیادہ حد تک یورک ایسڈ کا لیول بڑھ جائے تو خدا نخواستہ آپ کے گردے فیل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ کے لیول بڑھنے سے آپ بلڈ پریشر کے مریض بھی بن سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ اس کا کچھ حد تک جو دل کے ساتھ بھی کنیکشن دیکھنے کو ملے۔ اگر آپ اس کا بر وقت علاج نہیں کرتے تو پھر آپ خدا نخواستہ دل کے مریض بھی، دل پہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھی اس کی پیچیدگیاں کہ اگر آپ علاج نہیں کرتے تو یہ پیچیدگیاں آئیں گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی ایسی غذائیں ہوتی ہیں جس سے یورک ایسڈ جو ہے آپ کم کر سکتے ہیں، یا خدا نخواستہ آپ اگر یورک ایسڈ کے مریض ہیں تو آپ اس کا بر وقت علاج کریں، یا یہ غذائیں کھائیں تو اس سے آپ کو یورک ایسڈ کم ہو سکتا ہے، اور کون سی ایسی غذائیں ہیں جس سے آپ کا یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، تو جو چیزیں آپ نے کھانی ہیں اگر آپ یورک ایسڈ کے مریض ہیں تو ان میں سے نمبر 1 آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہر قسم کے فروٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جتنے بھی فروٹس ہیں انٹل انلیس اگر آپ جب شوگر کے مریض نہیں ہیں، کیونکہ شوگر کے مریض ہر قسم کا فروٹ نہیں کھا سکتا، لیکن اگر آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں، صرف یورک ایسڈ آپ کا بڑھا ہوا ہے یا اس کو آپ نے کم کرنا ہے، تو آپ ہر قسم کا فروٹ استعمال کریں۔ ساتھ میں آپ ہر قسم کی جو سبزیاں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ سبزی میں بھی صرف پالک استعمال نہیں کرنی، اور دالیں جو ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے جتنا ہو سکے آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں، واٹر انٹیک ہے وہ آپ جتنا زیادہ بڑھائیں گے اس سے کیا ہوگا، جتنا زیادہ آپ پانی استعمال کریں گے اتنا زیادہ یورین آئے گا، مطلب پیشاب آئے گا، اور پیشاب کے ضرور جو یورک ایسڈ ہے وہ باہر خارج ہوگا۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز آپ اپنی جو ڈیلی لائف ہے اس کے اندر آپ ایکسرسائز جو ہے، واک کو لازمی حال شامل کریں، تاکہ آپ جب واک کریں گے تو بھی یورک ایسڈ کا لیول کم ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور کون سی چیز ہو سکتی ہے جو یورک ایسڈ کو کم کر سکتی ہے، جو نٹس ہیں جیسے پینٹ وغیرہ، ڈرائی فروٹ جو ہیں، اس سے بھی یورک ایسڈ کا لیول کم ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کون سی غذائیں ہیں جس کی وجہ سے یورک ایسڈ کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، یا یورک ایسڈ میں جو کمی ہے اس میں زیادتی آنا شروع ہو جاتی ہے، یورک ایسڈ کا لیول بڑھتا ہے۔ اس میں نمبر 1 جو ہے وہ ہر قسم کا ریڈ میٹ ہے، جتنے بھی مطلب گوشت جو ہے وہ آپ نے کم کھانا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ یورک ایسڈ کے مریض ہیں تو آپ نے گوشت اس دوران بالکل نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا مزید، کیونکہ گوشت میں کیا ہوتا ہے پروٹین زیادہ ہوتی ہے، تو جب آپ پروٹین کھائیں گے تو ایٹ دی اینڈ وہی یورک ایسڈ مزید پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس سے پھر یورک ایسڈ بڑھے گا۔ تو آپ نے پروٹین نہیں کھانی۔ اس کے بعد نمبر 2 آپ نے کیا نہیں کرنا، جتنی بھی قسم کی ڈرنکس ہیں، یہ جو بازار میں ملتی ہیں، جوسز ملتے ہیں، بازاری جوسز جو ڈرنکس ہیں، کوکا کولا، پیپسی، فانٹا، سپرائٹ، ہر قسم کی ڈرنکس جو ہیں یہ آپ نے بند کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی یورک ایسڈ کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اور نمبر 3 آپ نے کیا کرنا ہے، تیسری چیز کون سی لینی، وہ ہے شراب، ٹھیک ہے، شراب سے بھی یورک ایسڈ کا لیول بڑھتا ہے۔ یہ ایک تو اسلامک ملک ہے، اس میں تو ویسے ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ خدا نخواستہ پیتے ہیں اور آپ یورک ایسڈ کے مریض ہیں تو آپ نے شراب بھی نہیں پینی۔ اس کے علاوہ دالیں، میں نے آپ کو بتائی کہ دالیں بھی آپ نے نہیں استعمال کرنی۔ تو یہ ایسی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں جس سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے، اور ایسی چیزیں اگر آپ یورک ایسڈ کے مریض ہیں تو آپ استعمال کریں تو اس سے یورک ایسڈ کم ہوگا یا یورک ایسڈ نہیں بڑھے گا۔ یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک سمجھیں علاج ہے، ایک اس کے اندر پریونشن بھی آ جاتی ہے اور علاج بھی آ جاتا ہے۔ آخری بات کہ اگر آپ خدا نخواستہ یورک ایسڈ کے مریض ہیں تو آپ کون سی ایسی دوا لے سکتے ہیں جس سے یورک ایسڈ کی کمی آ سکتی، یورک ایسڈ کے لیول میں کمی آ سکتی ہے، تو وقتی طور پر آپ پین کلر استعمال کر سکتے ہیں اس کو اپنا سوزش کو کم کرنے کے لیے، اور مزید بہتر مشورے کے لیے آپ اپنے قریبی اور مستند ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا بر وقت علاج کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کی ہماری آگاہی یورک ایسڈ کے متعلق۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے یا نہیں آئی تو لازمی کمنٹ کر کے آپ نے جواب دینا ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی رہیں خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔